موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسل میں سے ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کو سب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی، پھر ان سے حصول علم کی خبر دی، پھر ان سے حصول علم کی خواہش۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل صبر آزما اور علمی سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ اس واقعے میں علم، حصول علم اور معلم و متعلم کے بے شمار فضائل و منافع پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہی بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تو ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک طینت اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا۔ لہذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکالے۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 تا 82۔
بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے پاس جانے والے موسیٰ وہ معروف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ایک اور صاحب تھے جن کا نسب یوں ہے: موسیٰ بن منسا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ بعض علماء نے ان کتابوں سے اخذ کر کے یہی قول اختیار کیا ہے، جن میں نوح بن فضالہ بکالی بھی ہیں۔ ان کی والدہ کعب احبار کے نکاح میں تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید سے اور صحیحین کی صریح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہی تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، نوح بکالی کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لیں، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے، وہاں وہ سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا رستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی اور وہ ایک طاق سا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے، چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھر بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی، کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھ کو بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ فرمایا مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی اور یہ چیز موسیٰ اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے۔ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔
جب وہ کشتی میں سوار تھے آپ نے اچانک دیکھا خضر نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اس طرح اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، یعنی جھکی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس یہ جدائی میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تک ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں متعدد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور بعض نام نہاد عوامی رہنمائی کے دعوے دار آج بھی ان سے کسب فیض کے مدعی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس موقف کی تردید پرزور دلائل سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے ہر نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی بھی مدد کرے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نبی سے لیا گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، لہذا جو نبی آپ کا زمانہ پائے اس کا فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پوری مدد کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہوتے، جس طرح جبریل علیہ السلام اور دوسرے معزز فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد میں شریک تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یا تو نبی تھے اور یہی بات درست ہے، یا رسول تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے یا فرشتے تھے، جیسے کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ جس قول کو بھی صحیح تسلیم کیا جائے،
بہرحال جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ایک عظیم رسول ہیں، دونوں حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جب ان دونوں کے لیے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا فرض تھا تو خضر علیہ السلام پر بھی ان کے زندہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مدد کرنا فرض ہوتا، اور اگر وہ ولی تھے جیسے کہ بہت سے علماء کی رائے ہے تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرماتے؟ کسی حسن بلکہ ضعیف حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ خضر علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت خضر علیہ السلام کے اظہار افسوس کی ایک حدیث آتی ہے، اسے اگرچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، تاہم وہ ضعیف ہے۔ واللہ